یاد رکھ لے یہ جو قربانی ہے اس کے لیے ایک اہم حکم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے اپنی امت کو۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا قربانی دینے والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، فقیبوا بہا نفسا، یعنی قربانی جب تم دو اللہ کی راہ میں تو خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ قربانی کو اپنے لیے قرض نہ سمجھو، قربانی کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو کہ بھائی دینا ہے، اپنے جسم پر اپنے دل پر بار نہ سمجھو، بلکہ قربانی جب دو تو خوش دلی کے ساتھ قربانی دیا کرو۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں آپ ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جن پر قربانی دینا شریعت کی طرف سے واجب ہو چکا ہے، قربانی دینا لازم ہو چکا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں دیا کرتے، قربانی کے لیے پس و پیش کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، دل نہیں بڑھتا کہ مال خرچ ہو جائے گا۔ یاد رکھ لے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یاد رکھ لو تمہارا مال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد آزمائش ہے، امتحان ہے۔ جب انسان کو مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ مال انسان کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی روکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یاد رکھ لے یہ مال، یہ اولاد، یہاں تک کہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو سانسیں ہیں رب نے عطا فرمائی ہے، اس کو ہم نے حاصل نہیں کیا ہے، خدا کا دیا ہوا مال ہے۔ اسی کی راہ میں لگانے کے لیے، اسی کی رضا کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے اگر کچھ مال خرچ کرنے کی بات آ جائے تو ہمارے قدم کیوں ڈگمگانے لگتے ہیں، ہم کیوں سوچ و فکر میں پڑتے ہیں؟ جس رب نے ہمیں کل کھلایا ہے اور آج کھلا رہا ہے تو کیا آئندہ کل نہیں کھلائے گا؟ کیا اس کے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو اسی لیے مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، قربانی دینے کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو، قربانی دینے میں اپنے لیے پس و پیش نہ کرو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ قربانی دیا کرو کہ میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا ہے، میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج میں قربانی دینے کے قابل ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی دیا کرو۔ وہ اللہ کے خلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مال کی قربانی نہیں بلکہ آپ نے اپنے فرزند ارجمن کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا کی طرف سے حکم ہوا، خدا کی طرف سے اشارہ آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے کی گلی پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کس ایمانی شان کے ساتھ اللہ کے خلیل کی وہ سنت ہے۔ تو ہم چند روپیے اور پیسے خرچ کرنے کے لیے، تھوڑے سے مال کو خرچ کرنے کے لیے اگر ہم سوچ و فکر میں پڑیں گے اور قربانی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے قربانی کی استطاعت دی ہے، قربانی کی گنجائش دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں دیا تو حضور فرماتے ہیں وہ ہرگز ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب میں بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر! دیکھو مدینے والے آقا کا جلال دیکھے، پیارے آقا فرما رہے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب میں نہ آئے جس کو قربانی دینے کی استطاعت ہے پھر بھی اس نے قربانی نہیں دی ہے۔ تو بہرحال قربانی کے لیے، قربانی کا جب جانور خریدنے جائیں، قربانی کے لیے جب پیسے خرچ کریں، قربانی کے لیے جو کام بھی کریں، جانور کو چارہ بھی کھلائیں، جانور کو ذبح بھی کریں،
قربانی کے ہر عمل میں خوش دلی کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے، دل کے اندر خوشی ہو، مسرت ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں قربانی دے رہا ہوں، تو ہر عمل میں خوش دلی کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال قربانی کے تو بہت سے مسائل ہیں،